ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول بہت نوافل پڑھتے، رات و دن نوافل، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت، دن میں روزہ رکھتے اور والدین کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے۔ جب ان کے ماں باپ انہیں آواز دیتے تو یہ سوچتے کہ میں وحدہ اللہ شریک کی بندگی کروں کہ والدین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو ماں باپ نے بارگاہ رب العزت کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے شہزادے کو بلایا، طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کی یہ شکایت ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، فرائض کی تکمیل کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہوں، رات میں بھی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سنو، اللہ رب العزت ماں باپ کی رضا میں راضی ہے۔ ماں باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض۔ بے شک حق ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جائیں اپنا ماں باپ کا پیر ہٹائیں اور اس کے بعد جنت تلاش کرنے لگیں، ماں کا قدم ہٹائیں اور جنت ڈھونڈنے لگیں کہ کہاں جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مقدس میں وحدہ اللہ شریک فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی موقع پر مدینے کے باہر خیمہ زن تھے کہ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے خیمے میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کھڑا ہونا صحابہ محو حیرت ہو کر کے عرض کرتے ہیں، محو حیرت ہو جاتے ہیں کہ آنے والی خاتون کون ہے جس کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، جس کی تعظیم کے لیے محسن انسانیت کھڑا ہو رہا ہے، جس کے ادب و احترام کے لیے کائنات کا ماوا اور ملجا کھڑا ہو رہا ہے۔ اتنے ہی پر بس نہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لباس مبارک کو بچھا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے بچھانے پر صحابہ مزید حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ خاتون تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتی ہیں اور اس کے بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آنے والی خاتون کون تھیں؟ یہ آنے والی خاتون کون تھیں جن کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جن کے ادب و احترام کے لیے آپ نے اپنی ردائے مبارکہ کو بچھا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ خاتون وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو جب دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم اللہ کا نبی اس انداز میں کر رہا ہے، تو جس ماں کے بدن سے ہم پیدا ہوئے اس ماں کا ادب ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، بے شک نیک بنانا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احکام الہی کی پابندی کرنی ہے۔ بے شک احکام الہی، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں نماز جو افضل العبادات ہے، عبادت میں سب سے افضل ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اب نماز کے سلسلے میں تو آپ نے سن ہی لیا، یہ فرض ہے، اور کل آنے والی رات شب برات ہے، ٹھیک؟ یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو آپ شب برات کے دن کیا کریں گے؟
پوری رات بیٹھ کر کے عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک رات سے پھر کچھ حاصل ہو جائے گا آپ کو؟ آپ فرائض چھوڑتے جائیں، اللہ کا فرض کیا ہوا سب چھوڑتے جائیں، اور صرف ایک رات میں نہیں، آپ فرض کی ادائیگی کے بعد ان عظمت والی رات میں اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اپنی عبادت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جب آپ سے راضی ہو جائے گا تو جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہ ہو کر کے رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ انسان فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت سے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی یہ کمپلسری ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اب فرائض کو چھوڑ کر آپ صرف تسبیح لے کر کے خالی چلتے رہیں گے تو اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ کو پہلے فریضہ ادا کرنا ہے، فجر ہے تو فجر کی نماز، ظہر ہے تو ظہر کی نماز، عصر ہے تو عصر کی نماز۔ یقیناً وحدہ لا شریک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا ہے، اور خود آپ نے اس رات میں بارگاہ رب العزت میں عبادت کر کے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اسی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور یہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرض کیا، نہ زمین پر فرض ہے نہ آسمان پر فرض ہوئی ہے، یہ فرض ہوئی ہے تو لامکہ میں ہوئی ہے، یہ لامکہ میں ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیں کہ انبیاء اعظام کی الگ الگ وقتوں میں پڑھی ہوئی نماز امت محمدیہ کو 5 وقت کی تحفے میں کی شکل میں دے دی گئی ہے یہ فرض نماز، کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی، 4 رکعت کی نیت باندھی، 3 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پڑھی۔ اگرچہ پڑھی تو الگ الگ نبیوں نے پڑھی، اور ایک جا کر کے امت محمدیہ کو تحفے میں دے دی گئی، اور یہ تحفے میں ملی ہوئی نماز بھی اگر امت محمدیہ نبیوں کی اقتداء اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غافل رہے تو بتاؤ ہم سے بڑا رب کا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک حق ہے۔ لہذا مسلمانوں، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی آپ کی اصلاح کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن محبت سے پیش آنے کی عادت ڈالو، اور جب کوئی مریض بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو، عیادت کے لیے جایا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا، اے میرے بندے تو نے میری عیادت نہ کی، تو بندہ عرض کرتا ہے الہ العالمین تو اس سے پاک ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو میری خوشی کو پاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، تو بندہ عرض کرتا ہے الہ العالمین تو بھوک سے پاک ہے۔ تو ایسی صورت میں وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا تو مجھے میری خوشی کو پایا ہوتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ دیا، تو بندہ عرض کرتا ہے الہ العالمین تو اس سے پاک ہے۔ تو اس وقت وحدہ لا شریک فرماتا ہے فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر پانی اسے پلاتا تو میری خوشی کو پاتا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی خوشی پانا ہے، مریض کی عیادت کرنا اللہ کی خوشی پانا ہے، اور پیاسے کو پانی پلانا اللہ کی خوشی پانا ہے، اور ہم اس سے بھی غافل ہیں۔
ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سجائیں سنواریں۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ہمارا وجود پوری طرح ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر ہمیں طرح طرح کے الزامات میں ملوث ڈالنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں کی بدکرداری، بدعمالی اور ان کی غیر شرعی حرکات کی وجہ سے مذہب کو قصوروار ٹھہرانے والے مجرم ہیں، کیونکہ مذہب اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ بے شک حق۔ اور اسلام وہ پیارا، وہ بہتر، وہ حسین اور کائنات کا سب سے اچھا مذہب ہے جس میں سب کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، جس میں سب کے حق کا خیال رکھا گیا ہے۔ بچوں کا خیال ہے، جانور کا خیال ہے، چڑیے کا خیال ہے، چونٹی کا خیال ہے، اور لوگ رونا روتے ہیں اسلام میں یہ نہیں، اسلام۔ تو نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اسلام ان مسلمانوں کو تم نے دیکھا جو صرف جا کر کے خالی بس پیتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے تو اسلام پر تبصرہ کرتا ہے۔ اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو امام اعظم سے سمجھ، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم سے سمجھ، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو خواجہ اعظم سے سمجھ، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو مخدوم سمنا سے سمجھ، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے سمجھ۔ بے شک۔ اسلام امن کا دائی ہے اور امن کا مذہب ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہم اپنے کردار و عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہ کریں۔ جب ہم اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اپنے وجود سے اسلام کو نقصان پہنچانے کے بھی ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو ارشاد فرماتا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے قدم پر قدم مت رکھو۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور حلال چیز کھانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کو پسند فرمایا ہے، اور حلال رزق جب نبی کو پسند تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے نا جو نبی کو پسند ہے، اور جو نبی کو پسند نہیں اس کام کو کر کے ہم نبی کو راضی تو نہیں کر لیں گے، نبی کو ناراض ہی کریں گے۔ لہٰذا نبی کی رضا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔